پاکستان کی سیاست میں عدالتی فیصلوں کو اگر دیکھا جائے تو جمعے کا دن بڑا اہم رہا ہے، لیکن یہ اب ایک پہلا موقع مجھے لگ رہا ہے کہ جب جمعے والے دن آج کے دن حکومت اپنی مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پاس کرانے کے لیے پیش کرنے جا رہی ہے جناب آج۔ یہ ناظرین کرام، آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں ایسے الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ جس کے پاس ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے نا اقتدار وہ دے مزے ہوں نے پائی۔ پی ٹی آئی والے جناب جو موصوف ہیں ان میں جناب جو ان کے سیکٹری جرنل ہیں، اے دیکھو پرا اے جڑے نے انہاں دی ماشاءاللہ چہرہ مبارک دیکھو۔ یہ سیکٹری جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کرو اسی ہرگز اشتہاری نہیں ہیں، لیکن ہمارے خلاف سوچا سمجھا منصوبہ بنا کر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہی بھائی جان جو ہیں یہ موصوف کا دیدار کرتے رہیں آپ۔ یہ جو موصوف ہیں جناب انہوں نے ایک اور شوشہ دیتا ہے جھڑ، اور وہ شوشہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 15 اکتوبر کا جو احتجاج ہے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ہور دو ملکاں دے کہن تے جناب ملتوی کیتا سی، اسی پاکستان حکومت دی درخواست سے کوئی ملتوی نہیں کیتا سی۔ چیک کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر جناب۔ آج آپ کو پتہ ہے بڑا اہم دن ہے، جمعۃ المبارک، اشرف الایام بھی کہلاتا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں عدالتی فیصلوں کو اگر دیکھا جائے تو جمعے کا دن بڑا اہم رہا ہے، لیکن یہ اب ایک پہلا موقع مجھے لگ رہا ہے کہ جب جمعے والے دن آج کے دن حکومت اپنی مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پاس کرانے کے لیے پیش کرنے جا رہی ہے جناب آج، اور یہ بڑا اہم دن ہے۔ اور دوسری طرف اگر آ جاؤ تو پی ٹی آئی والے جناب جو موصوف ہیں ان میں جناب جو ان کے سیکٹری جرنل ہیں، اے دیکھو پرا اے جڑے نے انہاں دی ماشاءاللہ چہرہ مبارک دیکھو۔ یہ سیکٹری جنرل صاحب ہیں، اور یہ سیکٹری جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کرو اسی ہرگز اشتہاری نہیں ہیں، لیکن ہمارے خلاف سوچا سمجھا منصوبہ بنا کر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہی بھائی جان جو ہیں یہ موصوف کا دیدار کرتے رہیں آپ۔ یہ جو موصوف ہیں جناب انہوں نے ایک اور شوشہ دیتا ہے جھڑ، اور وہ شوشہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 15 اکتوبر کا جو احتجاج ہے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ہور دو ملکاں دے کہن تے جناب ملتوی کیتا سی، اسی پاکستان حکومت دی درخواست سے کوئی ملتوی نہیں کیتا سی۔ چیک کرو۔ یہ ہن کل نوں عمران خان باہر نکل کے آنا، کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے جڑے اوپر والے لوگ نے یہ جناب یہ اپنے جڑا لیڈر ہے انہاں دا محبوب لیڈر، انہوں نے کہا تھا ہر حالت میں آپ نے احتجاج کرنا ہے، انہوں نے ہن ملتوی کیتا ہے، اور یہ جناب انہوں نے سوچ کے مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ کیتا ہے کہ جناب اسی ہن یہ کہنا ہے کہ جو ہمارا یہ احتجاج تھا، جو ہم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران فساد برپا کرنا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ ہر حالت میں کرنا تھا، لیکن انہوں نے ملتوی کیا ہے۔ ہوں جناب انہوں نے کیا سی فلاں ملکاں دے کہن تے اے ملتوی کیتا سی۔ کام چیک کرو انہاں دے، اور ہو سکتا ہے کہ جڑا انہاں دا لیڈر ہے وہ جدو کل باہر نکلے تو تحقیق پتہ کرے تو پتہ چلے کہ انہوں نے او دے ڈر تو یہ گل کیتی سی۔ بہرحال یہ سیاست میں اسی لیے میرا دل کرتا، سیاست میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس لیے میرا دل کئی دفعہ کرتا ہے کہ سیاسی وی لاگ نوں گولی مارو پائی، وی لاگ کریں جو جنگیں ہو رہی ہیں جو قرب قیامت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھائی ضرور اس طرح کے وی لاگ کرے گا زیادہ سے زیادہ۔ یہ سیاست کا جو بہت بڑا واقعہ ہوئے گا تو پھر کریں گے، ڈیلی انہوں نے اتنی امپورٹنس میرا نہیں خیال دینی چاہیے جناب۔ میں ایک آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن آپ دیکھیں گے کہ جناب
یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے جناب، اس کا مسودہ پیش ہونا ہے، اور اب تو میرے خیال میں آرام سے یہ پاس بھی ہو جانا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حتمی شکل تو دے دی گئی ہے، اور حتمی شکل دے دی گئی ہے تو سینٹ میں پیش ہوگا یہ۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آئینی ترمیم جو ہے یہ میرے خیال میں ہو جانی ہے، اور ہونا یہ ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم جو ہے اسی سے 90 مجوزہ آئینی ترمیم جو ہے وہ 80 سے 90% جناب کام ہو گیا ہے، اور یہ نیند آ رہی، پچھلا پیر ہے رات کا۔ اچھا بہرحال اس 90% کام ہو گیا، اور یہ آج یعنی انہوں نے کیا ہے کہ جناب سینٹ جو پیش کر دیتی جائے گی، اور دوسری جانب 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے حکومتی کوششوں میں تیزی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر میں جناب صدر پاکستان سے ملاقات کی، آصف علی زرداری صاحب سے، اور اتحادی سینٹرز کے اعزاز میں زورانہ بھی دیتا سی کل، جس میں وزیر اعظم نے، اور جس میں وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سمیت دیگر سینیٹرز نے شرکت کی تھی۔ اس موقع پر عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان جناب آئینی بینچ بنوا رہے ہیں، انہوں نے سوال کیتا گیا ہوتے یا آئینی عدالت ایمل ولی تصدیقی کہ آئینی بینچ پر اتفاق ہوا ہے، لیکن ان کی رائے ابھی بھی آئینی عدالت ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت گزشتہ ماہ سے ایک اہم آئینی ترمیم کی منظوری کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور 16 ستمبر کو آئین میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اتفاق رائے نہ ہونے اور حکومت کو درکار 2/3 16 ستمبر جڑا ہوا سی، حکومت کو درکار 2/3 اکثریت حاصل نہ ہونے پر قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے جناب ملتوی کرنا پایا گیا سی، انہوں نے پتہ ہے۔ اور کئی دن کی کوششوں کے باوجود آئینی پیکج پر اپوزیشن بالخصوص مولانا فضل الرحمان کو منانے میں ناکامی کے بعد ترمیم کی منظوری غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جناب پہنچے نے، تمہیں پتا کتنے کتنے پہنچے نے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جناب میاں نواز شریف صاحب نو جا کے ملے نے، اور پھر ہو گیا ہے آپس میں ٹانکا فٹ، اور اب یہ جناب آئینی ترمیم جڑی ہے وہ میں 10 دن نہ بہت لمبا کھاتا ہے، اور یہ بار میں اتنا ہی کافی ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم تو ہوتا کوئی نہیں۔ تو جناب اس میں آئینی ترمیم جو ہے اس کے میں چھوٹے چھوٹے کچھ نکات آپ کو بتا دوں گا جو ابھی تک ڈسکلوز ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جناب چن کے لگتا کہ بدلے لے رہے نے پی ٹی آئی کو، انہوں دی گل ہی نہیں صحیح طرح سن رہے، انہوں دا کہنا بھی کوئی نہیں من رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے جا کے آئے ہیں مل میاں محمد نواز شریف صاحب سے، تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب دی گاٹی جاری ہے نون لیگ کے ساتھ، یہ میں آپ کو دوں بتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شاید یہ جناب پی ٹی آئی سارا انہوں دی مٹی پلید کر دی رہ گئی ہے، تو وہ کیویں ہو سکتا ہے۔ اچھا میں اب یہ جو انکل ہے نا میں تھوڑا سا بتا دوں، یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جنہوں کا فوٹو تمہیں میں دکھایا سی، انہوں نے کہا کہ 2 ممالک نے پی ٹی آئی سے درخواست کی تھی کہ آپ احتجاج نہ کریں، ان ممالک کے ساتھ ہمارے دور حکومت اچھے تعلقات ہیں، ہم ان کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی گلاں کر کے جناب ایک سائڈ تے ہو گئے نے۔ زلفی بخاری نے بھی اتنے بہ کے کیا ہے کہ بھائی اسی جڑا، اور نال ہی سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے جی ریکویسٹ کی تھی جو انہوں نے بعد چ کنسیڈر کیتا سی کہ احتجاج اپنا مؤخر کر دیے، لیکن ان سارا جو ویٹ ہے وہ انہوں نے یہ کہہ کے ڈال دیا جناب کہ جی ہم نے تو یہ 2 جو ہمارے دوست ملک ہیں ان کے کہنے پہ ہم نے اپنا احتجاج مؤخر کیا تھا تاکہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس خوش اسلوبی سے ہو سکے۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز اشتہاری نہیں ہیں، سلمان اکرم راجہ جناب کہہ رہے ہیں ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہی آئین کی دھجیاں بکھیرے ہیں، اور ہم نے سوچا سمجھا منصوبہ بنا کر ہمارے پہ، یعنی کہ ہمارے پہ سوچا سمجھا منصوبہ بنا کر ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں۔ یہ ناظرین کرام آپ کو یوں بتاؤں کہ سیاست میں ایسے الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ جس کے پاس ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے نا اقتدار،
ਉਹਦੇ ਮਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 26ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ के मसवदे के जो चंद नकात हैं ना, मैं जल्दी जल्दी ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ देना। और तरमीमी मसवदा 12 सफ़ात और 24 नकात पर मुश्तमिल है। नए आर्टिकल 191 में सुप्रीम कोर्ट में आइनी डिवीज़न का क़याम जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। ठीक है। और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जजेस के लिए मुमकिन हद तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ओरिजिनल इख्तियार समात सो मोटो मुकदमात का मजाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आइनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समात का मजाज नहीं होगा। सो मोटो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की समात और फैसला आइनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। सदारती रेफरेंस की समात और फैसला भी आइनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। आइनी अपीलों की समात और फैसला आइनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा और आइनी डिवीजन के 3 सीनियर तरीन जज तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आइनी डिवीजन के दायरा इख्तियार में ज़ेर इल्तवा केसेस और नजरसानी दरख्वास्तें मुंतकिल होंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ सर्विसेज चीफ की दोबारा तकर्री तोसी कवानीन को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इसलिए इसके लिए आइन में नए 8वें शेड्यूल का इजाफा तजवीज़ किया गया है। आर्टिकल 243 में नई शिक नंबर 5 का इजाफा किया गया, जिसमें तरमीम के बगैर इन कवानीन में रद्दो बदल नहीं हो सकेगा। अच्छा, बहुत लंबी है जो मैंने कुछ ये कवानी मसवदे के जो ये जो आइनी तरमीमी मसवदा है ना, इसके नकात 24 ने, बहुत ज़्यादा ने। कुछ मैनू मेन जिहड़े मैं तुहानूं देना 10 आर्टिकल है जनाब 175 ए। जुडिशल कमीशन के मुजवजा अरकान बरकरार, 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल किए जाएँ। कमीशन के 1/3 अरकान चेयरपर्सन को तहरीरी तौर पर इजलास बुलाने की सदा कर सकते हैं। चेयरपर्सन 15 रोज़ में इजलास बुलाने का पाबंद होगा। इजलास न बुलाने पर सेक्रेटरी 7 रोज़ के अंदर ही इजलास बुलाने का इख्तियार होगा। आर्टिकल 179 में तरमीम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की उम्र वही 65 साल ही बरस से कम होगी तो रिटायर हो जाएंगे। जनाब देखिए, चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी होगी ना अगर, तो फिर भी रिटायर हो जाएंगे। जेडे 3 साल वाला थी ना, वो गेम नहीं होया। ठीक है भाई। आर्टिकल 63 में तरमीम दोहरी शरीयत का हामिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाएगा। आर्टिकल 63 में तरमीम हुई है और होएगी। ये जड़ा मसवदा अज पेश होना है, ये मैं जेडे मसवदे के नकात डिस्कलोज हुए ना जेडे, वो तुहानूं दस रहा हुकूमती मसवदे। अच्छा, दूसरा ये क्या मैं बता रहा था, हाँ, आर्टिकल 63 में तरमीम दोहरी शरीयत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाएगा। मुंतखब होने पर 90 रोज़ में गैर मुल्की शरीयत तर्क करने की पाबंदी होगी। आर्टिकल 63 में तरमीम मुनहरफ रुकन का वोट शुमार होगा। देखिए, हुकूमती मसवदे में कहा गया है कि नया आर्टिकल 9A मुतारफ सेहतमंदाना पायदार माहौल बुनियादी हक करार दिया गया। आर्टिकल 48 में से वजीर और वजीर मुल्कत के अल्फाज हज़फ किए जाएँ। अच्छा, सिर्फ काबीना या वज़ीर आज़म के सदर को भिजवाएगी समरी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 81 में तरमीम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इंतखाबात के लिए फंड लाजमी अखराजात में शामिल होंगे। आर्टिकल 111 में तरमीम सूबाई मशीरों को भी असम्बली में खिताब का हक दिया जाएगा। आर्टिकल 184(3) के तहत सो मोटो या इब्तदाई समात के मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दरख्वास्त में की गई इस्तदा की हद तक जारी कर सकेगी। आर्टिकल 186A में तरमीम सुप्रीम कोर्ट मुकदमा अपील किसी और हाई कोर्ट को मुंतकिल करने की मजाज होगी। सुप्रीम कोर्ट मुकदमा अपील खुद को भी मुंतकिल करने की भी मजाज होगी। आर्टिकल 186A में तरमीम सुप्रीम कोर्ट इंसाफ ज़ेर समात मुकदमा अपील या खुद को भी मुंतकिल करने की भी मजाज होगी। आर्टिकल 209 में तरमीम है और चीफ जस्टिस पर रेफरेंस की सूरत में सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा बनाया जा सकेगा। जजेस को हटाने की वजूहात में नाकस कारकर्दगी को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सेक्रेटेरिएट और एक सेक्रेटरी की जनाब सरबराही में स्टाफ की तजवीज़ की गई है। अच्छा जी, बाकी ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान मुद्दत मुकम्मल होने पर
نئے تقرریوں تک، نئی تقرریاں جب ہوں گی نا ادو تک 90 روز تک کام کر سکیں گے، اور چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کا پارلیمنٹ قرارداد کے ذریعے دوسری مدت کے لیے تقرر کیا جا سکے گا۔ کوئی آئینی عہدے دار کسی دوسرے آئینی عہدے دار سے حلف لینے سے اگر کردہ انکار تو نئی نامزدگی ہو سکے گی۔ چیف جسٹس پاکستان یا چیف جسٹس ہائی کورٹ حلف لینے کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، نامزد کر سکتے ہیں۔ سمجھ لو اے تو میں جلدی جلدی دسیا کچھ تاکہ میں کہ میں جو دس دا، کیونکہ تھوڑی بھی جان اٹکی ہوئی ہے جڑا مسودہ ہے، تو اے مسودے دے نکات سن جڑے جینون سامنے آئے نے، اے میں کہ میں دواں 10، وہ ہن تسی بس سن لیا نا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور باقی بہت ساری خبراں نے، لیکن میرا دل کوئی نہیں کر رہا زیادہ خبر دسن نو، وہ دی وجہ ہے کہ 20 لاکھ پھر ہو جانا لمبا، اور بھائی اتنا ہی کافی، بھائی 14-15 منٹ ہو گئے، تسی پھر ویکھ دے، کوئی نہیں، میرے خیال میں یہ انفارمیشن آپ کو میں نے شیئر کر دی اچھی، اور جو آئینی مسودہ ہے اس کے نکات میں تمہیں پہلے دستے ہیں جڑے جناب اج سینٹ چ پیش کیے جائیں گے، یہ آئینی مسودہ پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے پران، فوری طور سے اجازت دیو، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔